امام حسین علیہ السلام کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے اس تمام لوگوں کے سامنے ایک جملہ فرمایا، ھذا حسین فارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ یہ جملہ صرف اس زمانے کی صداؤں تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس جملے کی شرح آج تک جاری ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں وہ پیغام پیش کرنا چاہتے ہیں جو 1400 سال سے پہلے رسول اللہ نے مکے میں پیش کیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 برس اپنی زندگی میں انسانیت کا پیغام ایسے پہنچایا کہ جب بھی آپ راستے میں نکلے اور کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ پیاسا ہے تو آپ نے پانی پلایا، مذہب نہیں پوچھا۔ جب بھی کسی شخص کو دیکھا کہ اس کا بوجھ وزنی ہے، نہیں اٹھا سکتا، اس کا بوجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھایا اور گھر پہنچا دیا، اس کا مذہب نہیں پوچھا۔ یہاں تک کہ کئی برس تک ان کے سر پر کوڑا پھینکا جاتا رہا، اور جب کوڑا پھینکنے والی بڑھیا بیمار ہوئی تو رسول اللہ اس کے گھر پر گئے اور اس کی عیادت کی اور اس کی ضرورتوں کے بارے میں سوال کیا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل صرف ان کی ذات تک محدود نہیں تھا، بلکہ آنے والے ہر انسان کو یہ پیغام تھا کہ مذہب صرف گھر میں ہوتا ہے۔ جب آپ روڈ پر ہو، راستے میں ہو، تو سب انسان ہیں، جس کی جو ضرورت ہو اگر ہم اسے پورا کر سکتے ہیں تو انسانیت کے نام سے کھڑے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس جلوس میں دیکھیے جو سمیل امام حسین کے نام سے لگائی جاتی ہے، کسی مذہب سے سوال کر کے پانی نہیں پلایا جاتا۔ جو کھانا امام حسین کے نام سے تقسیم کیا جاتا ہے، کھلانے سے پہلے مذہب نہیں پوچھا جاتا۔ یہ وہی کردار ہے کہ امام حسین نے آج کے اس پیغام کو رسول اللہ کے پیغام سے ملا دیا کہ کل رسول اللہ نے مذہب نہیں پوچھا تھا، آج امام حسین کے ماننے والے حسینی بھی مذہب نہیں پوچھتے۔ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اگر ہمارے دسترخوان پر موجود ہے تو ہمارا صرف مہمان نہیں بلکہ جان جگر ہے، اور ہم اس کو دل سے احترام کرتے ہیں۔ عزیزان ایمان، اسی لیے امام حسین صرف ایک مذہب کے انسان اگر ہوتے یا پیشوا ہوتے تو گاندھی جی نے یہ نہ کہا ہوتا کہ ہم نے حق کی لڑائی حسین سے سیکھی۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے یہ نہ کہا ہوتا کہ ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کی جو سیکھ ملی وہ حسین کے ذریعے سے ملی۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہندوازم کے بہت سارے مذاہب کے ذمہ داران نے امام حسین کی فکر کو قبول کیا، اور آج اس فکر کے اوپر حق کے ساتھ اور ظالم کے خلاف مظلومے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جلوس اور مقصد امام حسین اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب بھی ہم حسینی ہوں تو ہمارے حسینی ہونے کی ذمہ داری ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ کل امام حسین نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، آج امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ دنیا میں بہت سارے جلوس نکلتے ہیں اور حکومتوں کو طرح طرح کی شکایت ملتی ہے، لیکن شکر گزار ہیں ہندوستان کے گورنمنٹ کے، یہاں کے رہنے والے تمام لوگوں کے اور تمام ملت کے تمام افراد کے، کہ جس طریقے سے وہ اپنے مذہب میں آزاد ہیں اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے تمام فرامین پر عمل کرتے ہیں اور پرمپراؤں کو آزادی کے ساتھ مناتے ہیں۔ ہم کو بھی اس گورنمنٹ نے حق دیا ہے کہ اپنے جلوس کو، اپنے ماتم کو، اپنی عزا کو، اپنے ذکر کو بڑی آزادی کے ساتھ ہندوستان کی فضا میں پیش بھی کر رہے ہیں، عام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن زمانے کا دستور یہی رہا، جب بھی کسی نے حق کے ساتھ اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائی تو اس آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور یہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا کہ امام حسین نے ایک ایسے شخص کے خلاف آواز اٹھائی جو شراب نوشی میں عام تھا، بندروں سے کھیلنے والا تھا، ناچ گانے میں مشہور معروف تھا، جس کے یہاں عورتوں کی عزت و آبرو کے کوئی خیال نہیں تھا،
امام حسین نے ایسے شخص کے خلاف آواز اٹھائی کہ جس طریقے سے تمام مذاہب میں عورتوں اور بچوں کا احترام ہے، ویسے اسلام میں بھی تمام عورتوں اور بچوں کی تعظیم اور احترام ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جایا جائے۔ جیسے حق کے ساتھ آواز اٹھانے والے کی آواز کو دبانے کے لیے ظالم ہر طریقے کی کوشش کرتا ہے، وہی کوشش امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کی گئی۔ لیکن امام حسین کے خون میں اس قدر انقلاب تھا کہ آج جو حسین نے روز عاشور، عصر عاشور، جس قربانی کے ذریعے سے انسانیت کو پیغام دیا اور یہ بتایا کہ جب انسان بے ہوش ہو جائے تو اسے پانی کی چھینٹوں سے بیدار کرتے ہیں، جب انسانیت بے ہوش ہو جائے تو پانی کی چھینٹوں سے نہیں، شہیدوں کے خون سے بیدار کرتے ہیں۔ اور امام حسین نے قربانی دے کر کے اسلام کو بھی بچایا، انسانیت کو بچایا، عورتوں کے وقار کو بچایا، بچوں کی آبرو کو بچایا، انسانیت کی آبرو کو بچایا۔ اور اس کو بچانے کے لیے امام حسین نے چھوٹی قیمت ادا نہیں کی، اپنے بیٹے علی اکبر کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے قاسم کے پامال لاشوں کو اٹھائے، یہاں تک کہ ظالموں نے، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، بہت سے ہندو رائٹروں نے اس پر لکھا ہے کہ امام حسین نے کیسی قربانی دی۔ ان قربانی میں سے سب سے بڑی قربانی جناب علی اصغر کی قربانی ہے۔ ہر گھر میں 6 ماہ کا بچہ ہوتا ہے۔ آج یہاں کے، اور آج سے نہیں، ہماری پیدائش سے بہت سال پہلے یہاں کے برادران ہندو برادران بھی امام حسین کا احترام کرتے ہیں، اور صرف احترام نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں میں پانی اور جل لے آتے ہیں، دودھ کا گلاس لے آتے ہیں، اور امام حسین کے بچے کے نام سے قربان کرتے ہیں، اور پیش کر کے بتاتے ہیں کہ حسین آپ صرف لوگوں کے پیشوا نہیں ہیں بلکہ آپ انسانیت کے رہبر ہیں۔ عزیزان گرامی، کس ملت نے اجازت دی ہے اور کس مذہب میں اجازت دی ہے کہ اگر 6 ماہ کا بچہ پیاسا ہو جائے تو اس کے اوپر پانی بند کر دیا جائے؟ امام حسین نے اسی انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے 6 ماہ کے بچے کو اٹھایا اور مقتل میں لے آئے، اور یزیدیوں کے سامنے، ظالموں کے سامنے یہ سوال کیا کہ اے فوج شام، یہ بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اسے 1 قطرہ پانی پلا دو۔ ذرا جا کے سوچئے گا کہ 6 ماہ کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے۔ دریا بہہ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، لیکن امام حسین کے بچوں پر پابندی ہے کہ 1 قطرہ پانی نہیں پہنچ سکتا۔ امام حسین اسی کے نمائندے ہیں جس کو محمد کہا جاتا ہے، اور محمد اللہ کے بھیجے ہوئے وہ دودت اور اللہ کی طرف سے وہ عظیم ہستی ہیں کہ جس کا سورج سب کے لیے طلوع ہوتا ہے، جس کا آسمان سب کے لیے ہے، جس کی زمین سب کے لیے ہے۔ اگر ہوا چلتی ہے تو مذہب پوچھ کے نہیں، سورج نکلتا ہے تو مذہب پوچھ کے نہیں، چاند چمکتا ہے تو مذہب پوچھ کے نہیں، زمین سے ہر ایک کے کھیت سے دانہ اگتا ہے، چونکہ اللہ کریم تھا، اس کا رسول کریم ہے، اور اس کے ماننے والے حسین بھی کریم تھے۔ تو جیسے دسترخوان رسالت پر سب کے لیے سب کچھ بٹ رہا تھا، آج حسین کے آستانے پر اس جلوس میں، مجلس میں، مسجد حسین کے نام سے سب کے لیے عام ہے، جس کو پانی پینا چاہے پانی پی لے، جو امام حسین کے ساتھ چاہے چلنا چاہے، جو مطالبہ کرنا مل سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ اور بات تمام کر رہا ہوں کہ جب امام حسین نے پانی طلب کیا تو فوج شام نے پانی نہیں دیا، آواز دی اینا اینا ہرملہ یکتا کلام الحسین۔ ہرملہ کہاں ہے جو حسین کے کلام کو قطع کر دے؟ عزیزو، یہ ایک ایسی منزل تھی جہاں اپنے صرف نہیں روئے۔ جب امام حسین نے فرمایا اے میرے لال علی اصغر، تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، انہیں بتاؤ کہ تمہاری پیاس کا عالم کیا ہے۔ 6 ماہ کے بچے نے اپنی ننھی سے زبان نکالی، اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھلائی۔ عزیزو، دل رکھنے والوں نے گریہ کیا، حتیٰ کہ فوج شام روئی۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں جو لوگ امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے، اس منظر کو دیکھ کے وہ بھی رو رہے تھے۔ اب آپ سوچیں جب فوج شام
علی اصغر کی اس مظلومیت پر رو رہی تھی تو خیمے میں رباب کا کیا عالم رہا ہوگا، خود امام حسین کیا عالم رہا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیا، جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تین پھال کا چلا جو جناب علی اصغر کے گلے پر لگا اور ہمیشہ کے لیے جناب علی اصغر خاموش ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اس قربانی سے امام حسین نے واضح کر دیا کہ اگر ہم لڑنے گئے ہوتے تو 6 ماہ کے بچے کو نہ لے جاتے، اور آج بھی جو لوگ حسینی ہیں تو کسی بھی مذہب پر اٹیک کرنے کے لیے نہیں جاتے، حملہ کرنے کے لیے جاتے۔ ان کو دیکھا ہوگا کہ مظلوموں کے ساتھ رہ کے ہمیشہ درد بانٹا ہے، کسی کے درد کو چھینا نہیں ہے۔ یہی حسینیت کا پیغام ہے، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے ہندوستان میں، ہندوستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، یہاں کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، پولیس والوں کے ساتھ، یہاں کے اپنے برادران بھائی ہندوؤں کے ساتھ حسین کا غم بھی منائیں گے، ان کے مذہب میں بھی شریک رہیں گے، اور امام حسین کے ذریعے سے انسانیت کا پیغام دیتا رہیں گے۔ عزیزان گرامی، اس سے واضح ہے حسین آج بھی زندہ تھے اور ہمیشہ زندہ رہا۔